بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک افسوسناک خبر پوری امت مسلمہ کے لیے، تمام اسلامی ممالک کے لیے۔ آیت اللہ خامنہئی صاحب ہم میں نہیں رہے۔ بہت ہی دکھ اور افسوس کا مقام ہے ہم سب کے لیے۔ ایک نڈر مسلم لیڈر جو کہ پورے امت مسلمہ کے لیے اکیلے لڑتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، آواز بلند کرتے تھے، آج ان کو شہید کر دیا گیا۔ جتنا بھی دکھ اور جتنا بھی رنج کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ تقریباً 3 دہائیوں سے امریکہ اسرائیل ان کو ٹارگٹ کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے ملک دشمنوں سے ہمیشہ سے بچتے آ رہے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے اپنے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یقیناً ایک دن تھا، ایک نہ ایک دن سب نے ہم اس دنیا سے جانا ہے، تو وہ آج کے دن ہم میں سے رخصت فرما گئے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ جو اسلام کے لیے انہوں نے کوششیں، قربانیاں دی ہیں، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ ان کی فیملی پہ اللہ پاک صبر عطا کرے ان کو، تمام ایرانی کمیونٹی، تمام امتنا مسلمہ جو رنج و غم میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان سب کو صبر عطا کرے، ہم سب سمیت۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے جو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ ایک عظیم اور سپریم لیڈر جن کو ہم سے چھین لیا گیا، اسیسینیٹ کر دیا گیا، جو شہید ہو گئے، اللہ پاک ان کو شہیدوں میں افضل درجہ عطا فرمائے۔ اس سے جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ کی صورتحال جو ہے وہ مزید خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے جو یہ وار چل رہی ہے، آیت اللہ خامنہئی صاحب کے اوپر اٹیک کیا گیا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ کل کے پوڈ کاسٹ میں بھی بتایا گیا تھا، جو انفارمیشن ملی تھی اس کے مطابق تقریباً 7 سے 8 میزائل ان کے کمپاؤنڈ کے پاس داغے گئے تھے، لیکن کیجویلٹی کی کوئی تصدیق نہیں آ رہی تھی ایرانی میڈیا کی طرف سے یا ان کی ایرانی سپریم کونسل کی طرف سے، لیکن آج کنفرم کر دیا گیا ان کی شہادت کا۔ آخری جو ان کے الفاظ تھے، جو ان کا ٹویٹ تھا، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تصویر بنی ہوئی تھی، اس پہ ایک تلوار تھی اور 7 میزائل بنے ہوئے تھے۔ وہ تلوار مولا علی کی تھی، گولڈن کلر کی تلوار ہے، اس تلوار کو ذوالفقار کہتے ہیں، مولا علی کی تلوار تھی۔ اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ان کے آخری الفاظ تھے وہ سب ذہن نشین کر لیں۔ فرعون سے کہہ دو کہ موسیٰ دریائے نیل پر آ رہے ہیں، فرعون سے کہہ دو کہ موسیٰ دریائے نیل پہ آ رہے ہیں، علی اپنی ذوالفقار کے ساتھ اسرائیل آ رہے ہیں۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ اللہ پاک ان کی درجات بلند فرمائے، اللہ پاک ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ یہ خبر جو ہے اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والی، تمام ممالک سے ان کا ریئیکشن آئے گا، یمن، عراق، لیبیا، اور آنا سٹارٹ بھی ہو گیا۔ مشرقی وسطیٰ کے جتنے ملک ہیں، جنوبی ایشیا کے جتنے ملک ہیں، پاکستان سمیت۔ پاکستان، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر آج امبیسیز کو جلایا بھی گیا امریکہ کی، اور پاکستان میں بھی کچھ شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ ریئیکشن جو ہے یہ اتنا جلدی ختم نہیں ہونے لگا۔ یہ ریئلٹ جو ان کی ایجنسی ہے، ایرانی ایجنسی IRCG، انہوں نے کہا ہے کہ جو انہوں نے ہمارا نقصان کیا اتنا بڑا، تو ہم اس کی بھرپور جواب دیں گے، اور اتنا بڑا جواب دیں گے کہ آج سے پہلے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مظاہرین مظاہرے کریں گے، ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا لاس ہوا، اور یہ چیز اتنی آسانی سے دبائی نہیں جا سکتی، اور یہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے بھی اس چیز کو۔
اور یہ دنیا بھر کے ملکوں میں ہوگا. یہ صرف پاکستانی جتنے مشرقی وسطی کے کنٹریز بھی ہیں، جنوبی ایشیا کے جہاں جہاں بھی مسلمان رہتا ہے وہ نکلے گا اپنے سپریم لیڈر کے لیے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنی کیفیت بیان کر سکوں آیت اللہ خامنہئی صاحب کے لیے. ایک 85 سال کا بوڑھا شخص شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کفار کو آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ پاک سب کے لیے آسانی فرمائے، ان کے فیملی کے لیے آسانی فرمائے. دنیا کی صورتحال بہت بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو سٹرائکس ہو رہی ہیں اسرائیل اور امریکہ تو بتا رہا ہے، لیکن جو ایرانی میڈیا ہے شاید اس میں ایکسیس نہیں ہو پا رہی. وہاں کی جو خبریں، وہ ڈیمیج وہاں بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن وہ سامنے نہیں آ رہا. ابھی ریسنٹلی انہوں نے بچیوں کے اسکول پہ وہاں اٹیک کیا تو 50 سے زیادہ طالبات جو ہیں وہ شہید ہو گئی ہیں، 50 سے زیادہ تقریباً 100. ابھی صحیح ایگزیکٹ فگرز نہیں آ رہے. تباہی وہاں بھی بہت زیادہ ہوئی ہے. اللہ پاک آسانی فرمایا. مشرقی وسطی اور جنوبی ایشیا کا جو جتنا بھی میڈیا ہے وہ ون سائڈ بات کر رہا ہے. انتہائی افسوسناک بات ہے. وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے اور اس کے اوپر ریٹیلیٹ اور سختی سے اپنا موقف دینے کی بجائے آپ ایسا بیان کر رہے کہ ایران گلٹی ہے. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. زیادہ تر میڈیا جو ہے وہ صرف اسرائیل کو دکھا رہا ہے، ایران کو بالکل بھی نہیں دکھا رہا. اس کی وجہ یہ کہ اسرائیل نے جو ایران نے ریٹیلیٹ کیا تھا اسرائیل کے اٹیک کے اوپر، ظاہر سی بات ہے جو امریکہ کی بیسز ہیں جیسے دوحہ، اس کی وجہ یہ کہ اسرائیل نے جو ایران نے ریٹیلیٹ کیا تھا اسرائیل کے اٹیک کے اوپر، ظاہر سی بات ہے جو امریکہ کی بیسز ہیں جیسے دوحہ، قطر، کویت، بحرین اور یو اے ای میں. آپ نے دیکھے کہ یہ میں ساتھ اٹیچ بھی کروں گا فوٹیجز، ساتھ ساتھ میں اٹیچ کر رہا ہوں فوٹیجز. آپ دیکھیں گے کہ جو اس پہ اٹیک کیا گیا، ظاہر سی بات ہے جو قریب تر ہے دشمنوں کا ٹھکانہ اسی پہ اٹیک کرنا ہے. اب ایران امریکہ جا کے تو اٹیک کرنے سے رہا. ابھی بھی ہم کفار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. حالانکہ قرآن واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ کفار تمہارا کبھی بھی دوست نہیں بن سکتا، لیکن ہم نے اپنی سوچ اور ایک ڈر اپنے اندر بٹھا دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے کفار کا غلبہ ہمارے اوپر ہو گیا ہوا ہے. اللہ پاک اس ڈر کو ہمارے دلوں سے نکالے اور ثابت قدم رہے. زیادہ تر حملے بحرین اور یو اے ای کے اندر ہوئے کیونکہ ادھر بندرگاہیں تھیں امریکہ کی، ایئر بیسز تھی. ادھر حملہ کرنے کے بعد ایک دو ہوٹلز کے اوپر بھی حملہ کیا گیا ایران کی طرف سے، کیونکہ وہاں پہ امریکہ کے فوج کے ٹھکانے تھے یا رہائشی لوگ تھے. آپ نے دیکھا پھر اس کے بعد ایئرپورٹ کے اوپر بھی دھماکے کیے گئے، کچھ لوگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. بڑا اگریسولی اس دفعہ ایران کھل کے سامنے آیا اور شیر کی طرح دھاڑا ہے کفار کے سامنے. حالانکہ اتنی بڑی ڈیتھ اور بہت المیے کی بات ہے اور بڑے دکھ کی بات ہے ہمارے لیے کہ خامنہئی صاحب ہم میں نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم ایک بہت بڑا ریٹیلیٹ کریں گے، بہت بڑا آپریشن کریں گے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف. اللہ پاک اس خطے کے لیے، مشرقی وسطی کے لیے، جنوبی ایشیا کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرے. حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس سے جڑی اگر چیزیں دوسری دیکھی جائیں تو حدیث دیکھی جائے یا قرآن و سنت دیکھا جائے، خراسان سے دجال کا ظہور ہونا ہے. ایران ویک ہوگا، ظاہر سی بات ہے، یہ پیشن گوئی ہے، وہاں سے دجال کا خروج ہوگا لازمی. اور پھر اس کے بعد امام مہدی کا بھی ظہور ہونا ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ اینڈ کی طرف جاتی جا رہی ہیں. ہم لوگوں کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے اور ہم کس ٹریک کے اوپر چل رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. اس سے جڑی جو دوسری چیزیں، انہوں نے اپنی ایران بندرگاہ بھی بند کر دی ہے. جو 20% آئل دنیا کا تھا وہ ادھر سے ہرموز سے آتا تھا، بحیرہ ہرموز سے.
تو اس کی وجہ سے انفلیشن بھی بڑھے گی. آپ نے دیکھا پیٹرول کے ریٹ چڑھ گئے ہیں, اسٹاک ایکسچینج پہ بھی بہت فرق پڑے گا, وہ آپ کو منڈے کو پتہ چلے گا کتنا افیکٹ ہوا ہے اس کے اوپر. رجحان کہاں پہ جا رہا ہے, قیمتیں گریں گی بڑھیں گی. جو دبئی میں خاص کر جو جتنے گلف کنٹریز تھے جو ٹورزم کے اوپر بیس تھے, ان کو کتنا نقصان پہنچا ہوگا, جن سے انہوں نے بڑے بڑے معاہدے کیے خود کو بچانے کے لیے, لیکن وہ خود کو نہ بچا سکے. یہ بھی المیہ ان کو سوچنا چاہیے, اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کے وہ کفار کے ساتھ جا ملے. ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے, اور اللہ پاک اس خطے کی صورتحال کو بہتر کرے. پاکستان اور افغانستان کی وار بھی سٹارٹ ہے, یہ کچھ پتہ نہیں یہ سچویشن کہاں جا کے رکے گی. ہم اس میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. صرف آج اس کا مقصد ہی صرف آیت اللہ خامنئی صاحب کے انسیڈنٹ کے بارے میں ذکر کرنا تھا. اللہ پاک ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے, اللہ پاک سب کو صبر عطا کرے, اور ان کے راستے پہ چلنے کی ہم سب کو ہمت عطا کرے. جیسے وہ شیر کی طرح دوڑتے تھے, تمام مسلم ممالک کو بھی یہ چاہیے کہ ایسا ہی کرے, اور کفار کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے. اللہ پاک سب کے لیے آسانی فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.